السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ نیند اس وقت خدیجہ کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، اور ایسا کافی دنوں سے ہو رہا تھا۔ اس وقت بھی وہ ایک انجانے سے خوف کے زیر اثر اپنے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ چھوٹا سا کمرہ ہی اس کی کل ملکیت تھا۔ یہاں پر ایک سادہ بستر زمین پر لگا ہوا تھا، جبکہ کمرے کے دوسرے کونے میں اس کا کچھ سامان پڑا ہوا تھا، جس میں اس کے چند کپڑے اور ایک دو ضرورت کی چیزیں تھیں۔ اس کے پاس نہ تو کوئی ایکسٹرا سامان تھا اور نہ ہی کوئی اور سنگھار کا سامان تھا۔ یہاں پر وہ ایک قیدی تھی، ایک مجرم تھی۔ وہ ایک ملازم سے بھی بدتر تھی، اور اسے اپنی حیثیت کے بارے میں اچھی طرح اندازہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے کبھی بھی اپنے سامان میں کسی چیز کی خواہش نہیں کی۔ آج تک اس نے کبھی ہاتھوں میں چوڑیاں، کانوں میں بالیاں اور بالوں میں کلپ تک نہیں لگایا تھا۔ وہ سادگی سے رہتی اور اس طرح رہتی جیسے کہ آج اس کا آخری دن ہو۔ ابھی بھی چونکا وہ حویلی کے سارے کام نپٹا کر کچن کا دروازہ بند کر کے تھک ہار کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اپنے کمرے کے دروازے کو اس نے اچھی طرح بند کر لیا تھا، حالانکہ یہ دروازہ بھی بس ایک ڈھال تھا، اور خدیجہ کو اس بات کا ڈر تھا کہ کسی بھی وقت یہ دروازہ ٹوٹ سکتا ہے اور یہاں پر اس طرح پڑی ہوگی جیسے چوراہے میں بے لباس کھڑی ہو۔ خدیجہ کو اسی رات سے ڈر تھا، لیکن آج کل اس کے سر پر ایک نئی مصیبت آن پڑی تھی جو اسے ایک بہت بڑی مشکل سے دوچار کر رہی تھی۔ ساری رات وہ پریشانی اور بے چینی میں گزار دیتی تھی۔ ابھی بھی رات کی ایک مخصوص پہر دروازے پر ہونے والی دستک نے اس کے اوزان خطا کر دیے تھے۔ وہ ایسے ہو گئی جیسے جاگ نہیں رہی۔ اس نے اپنی سانسیں تک روک رکھی تھیں کہ باہر آنے والے شخص کو اس کے سانسوں کی آواز بھی نہ جائے، کیونکہ وہ یہ تاثر نہیں دینا چاہتی تھی کہ وہ جاگ رہی ہے، ورنہ اسے شاید دروازہ کھولنا پڑ جاتا، اور شاید دروازہ کھولتے ہی اس کی قسمت کا ایک اور دروازہ بند ہو جاتا اور اس کی بدقسمتی کا آغاز ہو جاتا، اور خدیجہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے اندر کی حساس عورت نے اسے آنے والے خطرے کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا، تبھی تو اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ وہ سانس بھی اونچی آواز میں نہیں لینا چاہتی تھی۔ کچھ دیر دستک ہوتی رہی۔ اس دستک میں ایک اکسانے والی کیفیت تھی، کسی کو اپنے پاس بلانے والی آواز تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس دستک میں کوئی بے چینی ہے، کسی کی دل کی حالت اس دستک سے بیان ہو رہی تھی، لیکن خدیجہ اس کی آواز نہیں سننا چاہتی تھی۔ وہ ایک اضطراب کے عالم میں بیٹھی ہوئی تھی، اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ جو نئی مصیبت اس پر آن پڑی ہے، اب اس کا وہ کیا کرے۔ وہ کب تک خود کو یوں بچا کر رکھے؟ وہ کب تک ان آوازوں کو نظر انداز کرتی رہے گی؟ وہ کب تک اپنی ہمت کو بنا کر رکھے گی؟ کیا کوئی دن ایسا بھی ہوگا جب اس کی ہمت ٹوٹ جائے گی اور یہ آوازیں جو اب تک صرف دروازے کے پار تھیں، کمرے کے اندر سنائی دینے لگیں گی؟ آج صبح سے ہی موسم کچھ عجیب سا ہو رہا تھا۔ کبھی بادل آ جاتے اور کبھی گہری دھوپ نکل آتی۔ اس وقت خدیجہ اپنی امی کے ساتھ باہر جانوروں کو چارہ ڈال رہی تھی۔ یہ اس کا روز کا کام تھا۔ اس کی ماں جانوروں کا دودھ نکالتی، جبکہ خدیجہ ان کو چارہ ڈال کر ان کے ساتھ صفائی کرتی۔ اس وقت دونوں اپنے کام میں مصروف تھے، جبکہ اس کے ابا کھیتوں میں گئے ہوئے تھے اور خدیجہ کا بھائی آذر ان کے ساتھ ہی تھا۔ کچھ ہی دیر میں ایک دم سے گھر پر ایک شور بپا ہو گیا، جس کے لیے خدیجہ کو پہلے تو سمجھ نہیں آئی، لیکن جب پتہ چلا تو وہ دل پر ہاتھ رکھ کر بے اختیار بیٹھتی چلی گئی۔ پتہ چلا کہ بھائی کے ہاتھوں ملکوں کا ایک بیٹا قتل ہو گیا ہے، اور بھائی اس وقت سے فرار ہے۔ ابا بہت پریشانی میں گھر پر لوٹے تھے اور اس وقت اپنے سر کو پیٹ رہے تھے، جبکہ خدیجہ کو ان کا اس طرح ماتم کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ابا کا اکلوتا بیٹا تھا، ابا کیسے صبر کرتے؟ ملکوں کے بندے کا قتل کرنے کا مطلب ہے کہ اپنے پورے خاندان کی نسلوں کو ختم کروا لیا جائے، اور ملک اب چھوڑیں گے نہیں۔ ابا اس بات سے خوفزدہ ہو گئے تھے۔ یوں تو آذر اس وقت سے غائب ہو چکا تھا، لیکن اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس صورتحال سے کیسے نپٹا جائے۔ اماں اور ابا دونوں رو پیٹ رہے تھے، اور خدیجہ معوف ہوتے ہوئے ذہن کے ساتھ انہیں دیکھ رہی تھی۔ تبھی اماں نے پوچھا، آخر یہ سب ہوا کیسے؟ اتنی دیر میں سارے علاقے کے لوگ ان کے پاس اکٹھے ہونا شروع ہو گئے تھے۔
اور سب اماں اور ابا کو روتے پیٹتے دیکھ رہے تھے۔ سب کی زبانوں پر ایک ہی سوال تھا کہ آخر یہ سب ہوا کیسے اور کیوں کر آذر نے یہ غلطی کی۔ ابا کہنے لگے کہ ہم دونوں اس وقت کھیتوں پر کام کر رہے تھے کہ اچانک ملکوں کی گاڑی ہمارے کھیتوں میں آ کر رکی اور اس میں سے ان کا بڑا بیٹا باہر نکلا۔ آذر نے اسے دیکھ کر نفرت سے منہ پھیر لیا تھا اور اپنے کام میں مصروف رہا تھا، جبکہ میں اس کے سامنے حاضر ہو گیا اور اس کی آمد کا مقصد پوچھنے لگا۔ تبھی ملکوں کے بڑے بیٹے نے بڑے کروفر سے کہا تھا، تاج محمد، رات بھی تم لوگوں نے پانی لگا لیا، اب تم لوگوں کو پورا مہینہ پانی نہیں ملے گا جب تک تم لوگ اپنا لیا ہوا قرضہ واپس نہیں کر دیتے۔ اس بات پر آذر نے ایک دم سر اٹھایا اور کہنے لگا، ملک صاحب، قرضے کی جو مدت ہے تب تک وہ ادا ہو جائے گا، آپ ہمیں پہلے پریشان مت کریں۔ آذر کے اس روکھے سے انداز پر ملک بھی غصے سے بولا اور کہنے لگا، کیوں پریشان نہ کروں؟ تم لوگوں کی اوقات ہے کہ اتنی رقم تم لوگ ادا کر سکو، اسی لیے بار بار تم لوگوں کو تمہاری اوقات یاد دلانے کے لیے مجھے آنا پڑتا ہے، اور جب تک تم لوگ قرضہ ادا نہیں کر دو گے تب تک میں آتا رہوں گا۔ ملک نے بڑے کروفر اور تکبر کے ساتھ انگلی اٹھا کر جب یہ کہا تو اعظم کی کمپٹیاں غصے سے لال ہو گئیں اور وہ ایک دم بولا، ملک صاحب، بے شک ہم حیثیت میں آپ سے کم ہیں، لیکن ہم بھی انسان ہیں اور اسی اللہ کے بندے ہیں، اسی زمین پر ہمارا بھی اتنا ہی حق ہے، لہٰذا آپ اپنا یہ تکبر کسی اور کو جا کر دکھائیں۔ اس بات پر ملک ایک دم غصے میں آ گیا اور اعظم کی طرف پل بڑھا۔ آذر بھی اسے مار پیٹ کرنے لگا، لیکن ایک دم سے نہ جانے کس طرح آذر نے اپنے پاس گری ہوئی درانتی اٹھا کر ملک کے گلے پر پھیر دی اور چند لمحوں میں ہی ملک خون میں نہا گیا۔ آذر اور میں ایک دم ہکا بکا رہ گئے۔ آذر کے چہرے پر اس وقت ہوائیاں اڑ رہی تھیں، وہ تو صرف اس سے مار پیٹ کر رہا تھا، لیکن نہ جانے کس طرح اس سے یہ سب ہو گیا، اور اب وہ اتنا حواس باختہ ہوا کہ بے اختیار کھیتوں سے بھاگتا ہوا چلا گیا اور میں اسے پیچھے سے آوازیں دیتا رہ گیا۔ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ وہاں پر چند لمحوں میں ہی ملک کا خون زمین پینے لگی تھی اور میں خود پریشانی کے عالم میں وہاں سے بھاگ آیا۔ اب سمجھ نہیں آ رہی کہ بڑے ملک صاحب ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے اور کس طرح یہ معاملہ سنبھلے گا۔ آذر پتر، یہ تو نے کیا کیا؟ تاج محمد اپنے سر پیٹتے ہوئے روتے روتے یہ ساری تفصیل بتا رہے تھے، جبکہ ختیجہ اور اس کی اماں سابقہ خاموشی سے انہیں سن رہی تھی۔ علاقے کے لوگوں کی اپنی باتیں تھیں، ان کی اپنی چہمگوئیاں تھیں اور وہ سب اپنے اپنے انداز میں باتیں کر رہے تھے۔ تبھی کچھ ہی دیر میں ملکوں کی گاڑی تاج محمد کے گھر کے پاس آ کر رکی اور پھر جیسے وہاں موجود سب لوگوں کی سانسیں رک گئیں۔ بڑے ملک صاحب اندر سے جب برآمد ہوئے، انہوں نے ابا سے صرف اتنا ہی کہا کہ اپنے بیٹے کو 24 گھنٹوں کے اندر اندر میرے سامنے حاضر کر دے، ورنہ تو جانتا نہیں ہے کہ میں تیرا کیا حال کروں گا۔ تاج محمد ملک کے آگے رحم کی بھیک مانگتے رہے، لیکن اس شخص نے بڑے تکبر سے پاؤں کی ٹھوکر ماری اور وہاں سے چل پڑا۔ بیٹے کا قتل ہونے کے بعد ملک کے اندر سے نہ تو وہ اکڑ گئی تھی اور نہ ہی وہ اس کا تنتنا کم ہوا تھا، لیکن خدیجہ دیکھ سکتی تھی کہ حالات اب کیسی شکل اختیار کرنے جا رہے ہیں۔ حالانکہ وہ فقط 12 برس کی تھی اور اس طرح کے معاملات چونکہ گاؤں میں پہلے بھی ہو چکے تھے اور گھروں کے گھر ایسی باتوں سے برباد ہو چکے تھے، اور اسے اب واضح نظر آ رہا تھا کہ حالات اب کیسی شکل اختیار کرنے جا رہے ہیں۔ تبھی ختیجہ کے ابا نے ایک عقل مندی کی اور انہیں کسی نے اس بارے میں بتا دیا تھا، یا پھر ان کے دل میں خود اس بات کا خیال آیا کہ وہ گاؤں کے سرپنچ کے پاس چلے گئے اور جا کر اس کے سامنے سارا معاملہ رکھا اور اس سے رحم کی اپیل کی۔ معاملہ پنچایت میں چلا گیا تھا اور اسی لیے اب بڑے ملک صاحب بھی کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ جب تک معاملہ پنچایت میں تھا تب تک دونوں فریقین کا آپس میں جھگڑا یا کسی بھی قسم کا آپس میں مطالبہ نہیں ہو سکتا تھا۔ پنچایت نے 2 دن کے بعد دونوں فریقین کو بلوایا تھا اور پنچایت کا یہ بلاوا سن کر بڑے ملک صاحب بہت زیادہ غصہ ہو گئے
کیونکہ وہ معاملہ اپنے طور پر حل کرنا چاہتے تھے، اور ابا نے پنچایت کی مدد لے کر عقل مندی کا مظاہرہ کیا۔ یوں جس دن پنچایت بیٹھی اس دن سارا گاؤں وہاں پر موجود تھا۔ خدیجہ بھی اماں کے ساتھ سہم کر کھڑی تھی اور آنے والے وقت کے بارے میں سوچ کر پریشان ہو رہی تھی۔ آذر کا اس دن سے کچھ پتہ نہیں تھا، وہ کہاں گیا، کدھر گیا، اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں تھی۔ تبھی پنچایت نے کارروائی شروع کرنے کا کہا، اور دونوں طرف کے فریقین کے دلائل سننے کے بعد پنچایت نے جو فیصلہ سنایا اس نے خدیجہ کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ وہ بے یقینی بھری نگاہوں سے اپنے اماں اور باپ کی طرف دیکھ رہی تھی، جو اس فیصلے پر خوش تھے کیونکہ ان کا بیٹا بچ گیا تھا اور ان کی بیٹی سولی پر چڑھا دی گئی تھی۔ خدیجہ کا نکاح اسی وقت ملکوں کے چھوٹے بیٹے کے ساتھ کروانے کا حکم دیا گیا تھا، اور اس بات نے خدیجہ کو اپنے ماں باپ کی طرف سے بدگمان کر دیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ حکم بھی تھا کہ اس کے بعد ملک جو چاہیں گے وہ خدیجہ کے ساتھ سلوک کیا جائے گا، اور خدیجہ کو اس بات کی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے ماں باپ سے ملے، اور نہ ہی اس کے ماں باپ کو اس سے ملنے کی اجازت ہوگی۔ اس غلط اور بے رحم فیصلے کے بعد اس کے ماں باپ خوش تھے کیونکہ ان کا بیٹا محفوظ ہو گیا تھا اور ان کی بیٹی بھاڑ میں جائے۔ یوں پنچایت کے فیصلے کے مطابق خدیجہ کا نکاح اسفندیار سے کروا دیا گیا۔ ملک اسی وقت خدیجہ کو اپنے ساتھ لے گئے تھے اور اسے اپنے ماں باپ سے ملنے کا موقع بھی نہیں مل سکا تھا۔ خدیجہ کے دل میں ویسے بھی اس وقت اپنے ماں باپ کے خلاف بدگمانی تھی، کیونکہ انہوں نے ایک بار بھی اس فیصلے کے خلاف احتجاج نہیں کیا تھا۔ وہ چاہتے تو احتجاج کر سکتے تھے، کم سے کم سرپنچ کو یہی کہہ سکتے تھے کہ خدیجہ ابھی بہت کم عمر ہے، وہ اس نکاح کے لیے بہت ناموزوں ہے، لیکن انہوں نے اس فیصلے کے خلاف ایک بھی لفظ نہیں کہا اور وہاں سے خوشی خوشی گھر لوٹ گئے۔ خدیجہ ملکوں کی حویلی پہنچا دی گئی تھی، لیکن یہاں پر آ کر وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ غیر محفوظ سمجھ رہی تھی۔ خدیجہ کا ایک پل کے لیے بھی دل نہیں لگ رہا تھا اور آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ وہ جب حویلی میں پہنچی تھی تو سب سے بڑی ملکانی صاحبہ نے دروازے کی چوکھٹ پر اس کا استقبال کیا اور ایک زوردار تھپڑ سے کیا تھا اور کہنے لگی، تیرے بھائی نے میرا بیٹا قتل کیا ہے، تو سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں تیری زندگی کا ایک ایک لمحہ جہنم بنا کر رکھ دوں گی۔ ایک قاتل کی بہن ہمارے گھر میں موجود ہے اور میں اسے ایک پل بھی چین سے نہیں رہنے دوں گی۔ ملکانی کی اتنی نفرت نے خدیجہ کو جیسے سرد کر دیا تھا اور وہ بے حد خوفزدہ نگاہوں سے ان کی طرف دیکھتی رہ گئی تھی، جبکہ خدیجہ نیچے گری پڑی تھی اور وہ سب اندر چلے گئے تھے۔ وہ خود ہی اپنے ٹوٹے وجود کی کرچیاں سمیٹ کر اٹھی اور پھر اندر آئے۔ تبھی ایک ملازم نے دیکھ کر اسے کوارٹر کی طرف بھیج دیا۔ وہ کوارٹر خدیجہ کی کل کائنات بن گیا، ایک چھوٹا سا کمرہ جس میں زمین پر ایک سادہ سا بستر لگا ہوا تھا اور ایک طرف کچھ سامان پڑا ہوا تھا۔ یہ کوارٹر ہی خدیجہ کی پوری زندگی بن گیا اور اس کے غم اور آنسوں کا گواہ بن گیا۔ یوں تو خدیجہ رخصت ہو کر حویلی آ گئی تھی، لیکن ابھی تک اس کا سامنا اسفندیار سے نہیں ہوا تھا۔ خدیجہ جب اگلے دن اٹھ کر کمرے سے باہر آئی تھی تبھی اسے اسفندیار کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ وہ کل رات کی فلائٹ سے دوسرے ملک چلا گیا ہے اور وہاں پر اپنی پڑھائی کو جاری رکھے گا۔ خدیجہ کے سر سے جیسے منوں بوجھ اتر گیا ہو۔ یوں تو ابھی تک اس نے اسفندیار کو نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی اسے اس کی شکل معلوم تھی، لیکن اس کے جانے پر ایک گہرا اطمینان اس کے اندر اتر گیا تھا۔ ملکانی نے اسے دیکھتے ہی نفرت سے منہ پھیر لیا تھا اور پھر وہاں پر موجود ملازموں سے کہنے لگی، رشیدن، اسے کہہ دو کہ میرے سامنے مت آیا کرے، اسے دیکھ کر میرے زخم ہرے ہو جاتے ہیں اور مجھے میرے بیٹے کا خون میں لت پت چہرہ یاد آنے لگتا ہے۔ اسے کہو اپنی حد میں رہے اور میرے سامنے آنے سے گریز کرے۔ ملکانی کی نفرت کو خدیجہ نے اپنے دل پر سہا اور پیچھے ہٹنے لگی، اور تبھی ملکانی کی آواز سنائی دی۔ وہ رشیدن سے کہہ رہی تھی، رشیدن، اسے کسی کام میں مصروف کر دو اور ایک منٹ کے لیے بھی اسے فارغ مت بیٹھنے دینا، یہ سارا دن مجھے کام کرتی ہوئی دکھائی دے۔ ملکانی کے انداز کی سرد مہری نے خدیجہ کے وجود کو بھی سرد کر دیا تھا۔ تبھی رشیدن اس کی طرف بڑھ آئی
اور اس نے اسے کچھ کام بول دیے۔ سب سے پہلے تو اسے ساری حویلی کے مردوں کے جوتے اکٹھے کر کے وہ پالش کرنے تھے، اور وہ ان سب جوتوں کو لے کر ایک جگہ بیٹھ گئی اور پالش کرتی رہی، اور ساتھ ساتھ اپنے آنسوؤں سے دھندلی ہوئی آنکھوں کو صاف کرتی رہی۔ یہ اس کی زندگی تھی جو بنا دی گئی تھی، اس کے نصیب میں لکھ دی گئی تھی، حالانکہ وہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ خدیجہ کے خواب تو بہت اونچے تھے۔ وہ پڑھ لکھ کر کوئی نوکری کرنا چاہتی تھی، وہ سرکاری دفتر میں بھرتی ہونا چاہتی تھی، لیکن اس کے بھائی کے ایک غلط عمل نے اسے کہاں پہنچا دیا تھا، اور وہ آج لوگوں کے گھروں کے جوتے پالش کر رہی تھی۔ خدیجہ کے رہ رہ کر آنسو بہے جا رہے تھے، اور اسے اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے بھائی سے بھی نفرت محسوس ہوئی تھی، جس نے قتل کرنے کے بعد ایک بار بھی پلٹ کر اپنے گھر والوں کا حال نہیں پوچھا کہ آخر ان کے ساتھ کیا گزری ہے، ان کے ساتھ کیا بیتی ہے۔ خدیجہ نے سوچ لیا تھا کہ زندگی میں دوبارہ کبھی اپنے بھائی یا ماں باپ سے نہیں ملے گی۔ خدیجہ کو اس حویلی میں آئے ہوئے تقریباً 1 ماہ ہو گیا تھا، اور اب تک وہ گھر کے سارے کام کرنے لگی تھی۔ یوں تو دوسرے ملازم بھی تھے، لیکن جو کام اس کے ذمے لگا دیے گئے تھے، خدیجہ کو انہیں ہر حال میں روز کرنا تھا۔ اس 1 ماہ کے دوران ایک بار بھی اس کے ماں باپ نے اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں لی، نہ ہی اس کا پتہ معلوم کیا، نہ ہی خدیجہ نے ایک بار بھی کسی سے اپنے ماں باپ کے بارے میں پوچھا۔ ہم اسے جب رات کو ان کی یاد آتی تو وہ ایک دم رونے لگتی اور بے قرار ہو کر انہیں پکارتی، جو اسے یہاں پر بھیج کر بالکل مطمئن ہو گئے تھے اور خوشی خوشی اپنے گھر لوٹ گئے۔ خدیجہ کی زندگی ایک مسلسل عذاب کے تحت گزرنے لگی تھی۔ اس گھر کی چھت کے نیچے ایک لمحہ بھی ایسا نہیں تھا جو خدیجہ کے لیے خوشگوار گزرا ہو۔ خدیجہ یہاں پر رہ کر ایک ملازم سے بھی بدتر زندگی گزار رہی تھی۔ یہاں کے ملازموں کی عزت بھی اس سے زیادہ سی۔ اسے تو نہ کھانے کو پورا ملتا تھا اور نہ پہننے اوڑھنے کو کوئی کپڑا ملتا تھا۔ یہاں کے ملازموں کی اترن اس کے لیے رکھ دی جاتی تھی، جنہیں وہ چپ چاپ پہن لیتی تھی، کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ یہ سب اس کے ماں باپ کا قصور ہے، اور اس کے ماں باپ نے اس کے لیے یہی زندگی چنی تھی۔ اسی لیے خدیجہ صبر اور شکر کے ساتھ اپنا وقت گزار رہی تھی۔ یوں تو خدیجہ جب یہاں پر رخصت ہو کر آئی تھی تب وہ 12 برس کی تھی، ابھی تو اس کے اوپر پورا جوبن بھی نہیں آیا تھا، لیکن جیسے جیسے وہ جوان ہو رہی تھی، حویلی کے اندر موجود ملازموں کی نظریں بدلنے لگی تھیں، اور وہ اکثر بڑی معنی خیز نگاہوں سے اسے دیکھ کر گزرتے تھے۔ ملازم بھی اس کی حیثیت سے اچھی طرح سے واقف تھے۔ یوں تو وہ حویلی کے چھوٹے بیٹے کے نکاح میں تھی اور رشتے سے اس حویلی کی بہو تھی، چھوٹی ملکانی تھی، لیکن یہاں پر اس کی حیثیت اور مرتبے کو کوئی تسلیم کرتا تو تب تھا نا۔ اسی لیے ملازموں نے بھی خدیجہ کے اوپر اپنی آنکھیں سینکنا شروع کر دی۔ خدیجہ کے لیے خود کو سنبھال کر رکھنا مشکل ہو رہا تھا، کیونکہ جس کا بھی دل کرتا وہ آتے جاتے خدیجہ کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرتا۔ خدیجہ کی کوشش یہی ہوتی کہ وہ یا تو زیادہ تر باورچی خانے میں رہے یا پھر اپنے کوارٹر میں رہے، اور وہ جب کوارٹر میں آتی تو زور سے اس کی کنڈی لگا لیتی، لیکن پھر بھی اس کی سانسیں حلق میں ہی اٹکی رہتی کہ کہیں کوئی اندر نہ آ جائے۔ اس بات سے خدیجہ بہت ڈری رہتی تھی۔ ایک دو بار اس نے بڑی ملکانی کے ساتھ ملازموں کے رویے کی شکایت کرنے کی کوشش کی اور جھجکتے ہوئے کہنے لگی، ملکانی صاحبہ، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ ملکانی آج بھی اس کی طرف نہیں دیکھتی تھی۔ خدیجہ ہمیشہ ان کے پیچھے کھڑی ہو کر بات کرتی تھی۔ اس وقت بھی ملکانی سے جب اس نے کہا تو ملکانی نے ایک ہنکارا بھرا۔ اس کا مطلب تھا کہ خدیجہ اپنی بات جاری رکھ سکتی ہے۔ تب خدیجہ نے بہت ہمت کر کے ملکانی سے کہا، ملکانی صاحبہ، یہاں کے ملازم آتے جاتے مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، میں خود کو ان سے بچا کر رکھنے میں ہی ہلکان ہوئی رہتی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس طرح اپنی حفاظت کروں۔ خدیجہ نے آنسوؤں سے بھیگے ہوئے لہجے میں کہا تو ملکانی ایک دم سے غصے سے اٹھی اور کہنے لگی، تمہاری جرت کیسے ہوئی میرے ملازموں کے اوپر اس طرح کا الزام لگانے کی؟ میرے ملازم برسوں سے یہاں پر کام کر رہے ہیں اور حویلی کی عورتوں کو وہ بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تم ایک گندی نالی کا کیڑا اور ایک بدسر ذات کی عورت آج میرے ملازموں پر اٹھ کر الزام لگاؤ گی؟
شرم نہیں آتی تمہیں؟ دکھا دی نا تم نے اپنی اوقات، اپنی اصلیت۔ ملکانی صاحبہ کا لہجہ سانپ کی پھنکار لیے ہوئے تھا، اور خدیجہ ان کے زہر سے جیسے نیلو نیل ہو گئی تھی۔ وہ بے یقینی بھری نگاہوں سے ملکانی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ ایک عورت ہو کر ملکانی دوسری عورت کے جذبات نہیں سمجھے گی، دوسری عورت کی مشکل کو نہیں سمجھے گی۔ اگر اسے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ ملکانی اس طرح کا رد عمل دے گی تو وہ کبھی بھی ملکانی سے یہ بات نہ کرتی۔ لیکن اب تو ملکانی نے بہت غصہ کیا تھا، اور خدیجہ کا سزا کے طور پر 2 دن کھانا بند کر دیا تھا۔ رشیدن سے ملکانی صاحبہ نے کہا تھا کہ 2 دن تک خدیجہ کو ایک بھی نوالہ نہیں دیا جائے گا، یہ اس کی سزا ہے۔ اس نے جو بے بنیاد الزام حویلی کے ملازموں پر لگائے ہیں، یہ اس کی سزا ہے۔ خدیجہ چپ چاپ ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے ملکانی کو دیکھتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ رہ رہ کر اسے پچھتاوا ہو رہا تھا، اس بات پر غصہ آ رہا تھا کہ آخر اس نے ملکانی سے یہ بات کیوں کی۔ تاہم کبھی کبھی اسے اس بات پر بھی افسوس ہوتا تھا کہ جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا ہے، اس نے بھی ایک بار پلٹ کر اس کی خبر نہیں لی۔ حویلی میں اسفند کا جب بھی ذکر ہوتا تو اس کی کسی نئی کامیابی کے بارے میں بتایا جاتا، اس کی ذہانت اور وہاں پر رہنے کے باوجود اس کی مشرقیت اور تہذیب کے بارے میں بات کی جاتی۔ ملک صاحب اور ملکانی اسفندیار سے بہت خوش تھے، اور ایک ایک دن کاٹ کر گزار رہے تھے کہ کب وہ واپس آئے اور حویلی کو دوبارہ وہی رونق ملے جو 8 سال پہلے اس حویلی کا ایک حصہ تھی۔ یوں تو ان کے بڑے بیٹے کے قتل کے بعد حویلی میں ایک سوگواریت کی کیفیت چھائی رہتی تھی، لیکن ملکانی کو اسفند سے بہت امیدیں تھیں، اور اپنی انہی امیدوں کی وجہ سے وہ دن گن گن کر اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ اسفندیار جب سے گیا تھا تب سے واپس نہیں لوٹا تھا۔ اب تو اسے گئے ہوئے بھی 8 برس ہونے والے تھے۔ یوں تو حویلی میں سب کچھ تھا، لیکن خوشیوں کی کمی تھی، اور ایسے ماحول میں بھی کسی کو بھی خدیجہ پر ترس نہیں آتا تھا، جو 8 سالوں سے ایک بدتر زندگی گزار رہی تھی، اور اپنے ماں باپ تک سے ملنے کی اسے اجازت نہیں تھی، اور نہ ہی خدیجہ نے کبھی اس بات کو زبان پر لے کر آئی تھی۔ لیکن مالک صاحب اور ملکانی کو زندگی بھر اس کے اوپر ایک لمحے کے لیے بھی ترس نہیں آیا تھا، اور خدیجہ حیران ہوتی تھی کہ وہ کس طرح غریبوں کے اوپر رحم کرتے ہیں اور کس طرح انہیں اتنی خیر خیرات دیتے ہیں، جبکہ خود ان کا رویہ خدیجہ کے ساتھ اتنا ناموزوں اور غیر مناسب تھا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ خدیجہ بھی جیسے یہاں پر اپنے دن گن گن کر گزار رہی تھی، اس نے بھی جیسے اس حویلی کی قید کو ہمیشہ کے لیے قبول کر لیا تھا۔ حالانکہ وہ چاہتی تو یہاں سے بھاگ سکتی تھی، اس کے پاس کئی موقع آئے تھے، لیکن وہ یہاں سے بھاگنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے ماں باپ نے یہاں پر اسے خود پابند کیا تھا، تو وہ کیسے یہاں سے بھاگ جاتی؟ تبھی ایک دن حویلی کی دیواریں خوشیوں سے گونج اٹھی، اور پتہ چلا کہ اسفندیار جلد واپس لوٹ کر آنے والا ہے۔ اس کی پڑھائی مکمل ہو گئی ہے، اور اب حویلی کی خوشیاں لوٹ آئیں گی۔ اس دن ملکانی صاحبہ بہت خوش تھی۔ انہوں نے ملازموں کو بہت ہدایات دی تھی، کیونکہ ان کا ارادہ تھا کہ اسفندیار کی آمد کے موقع پر پوری حویلی میں ایک بہت بڑا جشن رکھا جائے گا، اور سارے گاؤں میں ہر ایک کو کھلے عام دعوت ہوگی، اور اس کے علاوہ ملک صاحب کے بہت سارے بڑے بڑے دوستوں کو بھی مدعو کیا جائے گا۔ ملکانی صاحبہ نے ابھی صرف جشن کی تیاریوں کے لیے سب کو ہدایات دی تھی۔ حویلی کے ملازم بھی بہت خوش تھے، کیونکہ آخر 8 برس بعد اس حویلی کی خوشیاں واپس لوٹنے والی تھیں، اور اب نہ جانے آگے کیا ہوتا۔ سب سے زیادہ وقت خدیجہ کو اس بات کی فکر تھی کہ نہ جانے اب اس کا مستقبل کیا ہوگا، آنے والا وقت اس کے لیے کیا لے کر آئے گا۔ اسفندیار کیسا ہوگا؟ کیا وہ خدیجہ کو بیوی کے روپ میں قبول کر لے گا، یا پھر وہ بھی اپنے گھر والوں کی طرح خدیجہ کے اوپر ظلم ڈھاتا رہے گا اور ہمیشہ اسے کمتر ہی سمجھتا رہے گا؟ خدیجہ کے لیے کسی بھی قسم کی امید لگانا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ وہ اسے شوہر کے روپ میں سوچ بھی نہیں پا رہی تھی، کیونکہ جس طرح کا رویہ اس نے حویلی کے باقی افراد کا دیکھا تھا، اب اسے اس بات کا کوئی یقین نہیں تھا کہ اسفندیار اس کے حق میں بہتر ثابت ہوگا۔
اس لیے وہ چپ چاپ ایک مشینی روبوٹ کی طرح اپنے کاموں میں مصروف رہی تھی۔ تبھی ایک دن اچانک حویلی میں جشن کی تیاریوں کے دوران جب وہ تھک ہار کر اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی تو رات کے نہ جانے کس پہر اس کے کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اس دستک نے ختیجہ کو ایک دم چوکنا سا کر دیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ رات کے اس پہر کوئی اس کے دروازے پر دستک دے گا۔ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا کون ہے، لیکن جواب نہیں آیا، بلکہ جواب کے بجائے دوبارہ دستک دی گئی۔ ختیجہ سہم گئی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ دستک کس لیے ہے اور وہ آنے والے کی ہوس کا شکار نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اسی لیے اس نے دروازہ کھولنے کی غلطی نہیں کی اور چپ چاپ اپنے بستر پر کانپتے ہوئے ساری رات گزار دی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ دروازے کے پار کون تھا اور کون نہیں تھا، لیکن یقیناً دروازے کے پار جو بھی تھا وہ ختیجہ کے حق میں بہتری کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ شاید وہ ہمیشہ کے لیے ختیجہ کو پامال کرنے کے لیے آیا تھا۔ لیکن ختیجہ نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دروازہ نہیں کھولا۔ اگلے دن جب ختیجہ کا رخ حویلی کا کیا تو وہ مرد ملازموں کو بڑی گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ یہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر رات کو اس کے دروازے پر کس نے دستک دی، کون اسے آدھی رات کے وقت پامال کرنے آیا تھا، لیکن وہ کچھ بھی اندازہ نہیں لگا پائی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ کون ہو سکتا ہے۔ اس نے اپنے ذہن میں ہر ممکن نام سوچ لیا تھا، لیکن وہ کسی کے بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتی تھی۔ وہ سوچ سوچ کر تھک چکی تھی اور پھر ختیجہ نے اس بات کو اللہ کے سپرد کیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ رات کے وقت وہ سونے کے لیے لیٹی تو دروازے کو اچھی طرح چیک کر کے سونے کے لیے اپنے بستر پر آ گئی، لیکن ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ پھر سے اسی انداز میں دستک دی گئی۔ اس دستک نے پھر سے ختیجہ کے اوسان خطا کر دیے تھے۔ اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے اور وہ بے یقینی بھری نگاہوں سے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس وقت پھر سے کوئی ہوگا۔ اس نے دوبارہ آواز دی کون ہے، لیکن آواز نہیں آئی بلکہ دستک دی گئی۔ خدیجہ کو غصہ آ گیا اور اس نے غصے سے کہا کہ تم جو کوئی بھی ہو اپنے بارے میں بتاؤ، پھر ہی میں دروازہ کھولوں گی، ورنہ یہاں سے چلے جاؤ، میں ملک صاحب سے شکایت کر دوں گی۔ ختیجہ نے اسے دھمکی دی، لیکن اس دھمکی کے بعد بھی کسی نے کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ پھر سے دروازہ دھڑ دھڑایا جانے لگا اور ختیجہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس دستک میں بے قراری ہے اور اکسا دینے والی کیفیت ہے۔ وہ اس دستک کو بخوبی پہچانتی تھی۔ یہ کسی کی ہوس کو پورا کرنے کی کوشش تھی اور ختیجہ اس کی ہوس پوری ہونے نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ خود کو یوں گرا نہیں سکتی تھی، اسی لیے اس نے ساری رات کانپتے ہوئے گزاری تھی، لیکن وہ دروازہ نہیں کھولا تھا۔ رات جاگتے رہنے کے باعث ختیجہ کی طبیعت صبح ٹھیک نہیں تھی اور وہ دیر سے حویلی میں آئی تو ملکانی صاحبہ نے اسے دیکھتے ہی کہا، کیا بات ہے مہرانی صاحبہ، آپ کی آنکھ کھل گئی ہے، آج آپ بڑی دیر سے آئی ہیں۔ ملکانی نے اسے دیکھتے ہی تنزن کہا تو وہ شرمندہ سی ہو گئی اور کہنے لگی، بیگم صاحبہ، رات میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی وجہ سے کافی دیر تک نیند نہیں آئی، صبح بھی بخار کی حرارت محسوس ہو رہی تھی۔ خدیجہ نے آنکھیں نیچے کیے ادب سے جواب دیا تو ملکانی صاحبہ نے ایک ہنکارا بھرا اور اسے کہا، جاؤ اب اپنا جا کر کام کرو اور دوا لینی ہو تو رشیدن سے لے لینا۔ ملکانی صاحبہ نے مہربانی کرتے ہوئے اسے حکم دیا اور خود حویلی کی اوپری منزل کی جانب چل دی۔ اوپری منزل پر ہی اسفند کا کمرہ تیار کیا جا رہا تھا اور کہا یہ جا رہا تھا کہ جیسے وہ کوئی خوابوں کے شہزادے کا کمرہ ہوتا ہے۔ ابھی تک خدیجہ کی نظروں سے وہ کمرہ نہیں گزرا تھا، کیونکہ ختیجہ اوپری منزل پر کم ہی جاتی تھی، لیکن ملازموں کی زبانوں پر اس کمرے کا بہت ذکر تھا، کیونکہ اس کمرے کی ایک ایک چیز باہر سے منگوائی گئی تھی اور بہت قیمتی اور بہت مہنگی تھی۔ خدیجہ چپ چاپ باورچی خانے میں آ گئی اور اپنے لیے ایک کپ چائے کا بنا کر اسے پینے لگی۔ سر درد اس وقت شدت سے تھا، جبھی اس کی حالت دیکھ کر رشیدن کو جیسے اس پر ترس آ گیا اور کہنے لگی، کیا بات ہے لڑکی، تیری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ خدیجہ نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا اور کہنے لگی، رشیدن بوا، سر میں بہت درد ہے، ساری رات جاگ کر گزری ہے۔ ہلکے ہاتھوں سے ختیجہ نے
اپنے سر کو دباتے ہوئے جب یہ کہا تو رشیدہ نے اس کے لیے ایک دوا نکال لائی اور کہنے لگی، کچھ کھا کر یہ دوا کھا لے، تیری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ رشیدہ نے ہمدردی سے کہا اور اس کے سر پر پیار کرتے ہوئے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ اس حویلی میں واحد رشیدہ نہیں تھی جو اس کے ساتھ ہمدردی رکھتی تھی۔ حالانکہ ملکانی صاحبہ نے رشیدن کو خدیجہ کے بارے میں بڑی سخت ہدایت دی ہوئی تھی، لیکن رشیدن خدیجہ کے اوپر بالکل بھی سختی نہیں کرتی تھی، کیونکہ خدیجہ ایک تو کم عمر تھی اور دوسرا رشیدن کی اپنی بھی بیٹیاں تھیں۔ وہ اس طرح کسی کی بچی کے اوپر ظلم کر کے اس کی زندگی حرام نہیں کر سکتی تھی۔ اسی لیے وہ خدیجہ سے صرف اتنا ہی کام کرواتی تھی جتنا کہ خدیجہ کر سکتی تھی، اور اس معاملے میں خدیجہ اس کی بہت مشکور تھی۔ اسی طرح دن گزر رہے تھے اور روز رات کو خدیجہ کے دروازے پر دستک ہونا ایک معمول بن چکا تھا۔ خدیجہ اس دستک کے پیچھے چھپے ہوئے عزائم کے بارے میں جانتی تھی۔ ایک عورت ہونے کے ناطے اس کی چھٹی حس اس معاملے میں بہت تیز تھی، اس لیے اس نے آج تک دروازہ نہیں کھولا تھا۔ آج صبح سے خدیجہ کو کافی بخار تھا اور اس کی طبیعت کافی نڈھال تھی، اس لیے وہ اپنے کوارٹر سے باہر نہیں آئی۔ بڑی ملکانی صاحبہ کو رشیدہ نے بتا دیا تھا اور وہ اسے یہی کہہ رہی تھی کہ اس لڑکی کے ڈرامے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ تاہم رشیدن خاموش رہی تھی اور خدیجہ کے کوارٹر میں ہی اس نے اس کا کھانا اور دوا پہنچا دی تھی تاکہ وہ آرام سے دوا کھا کر سکون سے سوئی رہے۔ حویلی میں کیا ہو رہا تھا خدیجہ کو اس کی کچھ خبر نہیں تھی۔ تاہم رات کو اچانک دروازے پر زوردار دستک ہوئی تو خدیجہ ایک دم گھبرا کر اٹھی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، کیونکہ یہ دستک اب روز کا معمول بن چکی تھی اور خدیجہ اس کے جواب میں دروازہ نہیں کھولنا چاہتی تھی۔ اس لیے اس نے غصے سے پوچھا، کون ہے؟ تبھی آواز آئی، میں ہوں، اسفند یار، دروازہ کھولیں۔ یہ آواز سن کر خدیجہ جیسے اپنی جگہ پر منجمد ہو گئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے دروازے پر اسفند یار ہے۔ اس نے ایک دم آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا اور بے یقینی بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اسفند یار ایک بھرپور جوان اور خوبصورت مرد کے روپ میں اس کے سامنے موجود تھا۔ وہ حیرت سے ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ اسفند یار کی بھی کیفیت اس سے مختلف نہیں تھی۔ وہ حیرانی سے خدیجہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ تو رشیدن بوا کی توقع کر رہا تھا، کیونکہ اسے اس وقت بھوک لگی تھی اور وہ کچھ کھانے کے لیے کہنے آیا تھا۔ جب ہی سامنے یہ لڑکی دکھائی دی، اسفند یار کی آنکھوں میں ایک الجھن تھی، جیسے وہ اس لڑکی کو پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ تبھی اس نے آہستہ سے پوچھا، تم کون ہو اور رشیدن وہ کہاں ہے؟ اس کی بات سن کر خدیجہ نے اسے کہا، یہ ان کا کوارٹر نہیں ہے، پچھلے کئی سالوں سے اب یہ میرا کوارٹر ہے اور وہ اپنے نئے کوارٹر میں ہوتی ہیں، اور میں خدیجہ ہوں۔ آہستہ آواز میں اپنا تعارف کروانے کے بعد وہ چپ ہو گئی۔ نہ جانے اسفند نے اسے پہچانا تھا یا نہیں، لیکن وہ وہاں سے جانے لگا اور پھر ایک دم مڑ کر بولا، مجھے بھوک لگی ہے، کیا تم میرے لیے کھانے کے لیے کچھ بنا سکتی ہو؟ نہ جانے اس وقت رشیدن بوا اٹھیں گی یا نہیں، اور میں صبح تک انتظار نہیں کر سکتا۔ اس قدر بے صبری سے کہا تو خدیجہ نے فوراً حامی بھر لی اور اپنی طبیعت خرابی کے باوجود اس نے اس کے لیے کباب فرائی کر کے ڈبل روٹی کے ساتھ دیا، جبکہ اسفند یار اس کا بے حد مشکور ہوا اور کہنے لگا، میں آپ کو کبھی ڈسٹرب نہیں کرتا، اگر مجھے پتا ہوتا کہ وہ کمرہ آپ کے پاس ہے، لیکن آپ اس حویلی میں کب آئی تھیں؟ اس نے اچانک پوچھ لیا تو خدیجہ نے زخمی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی بات نے ثابت کر دیا تھا کہ اسفند یار نے اسے نہیں پہچانا تھا۔ تبھی خدیجہ نے کہا، جس روز آپ حویلی سے گئے تھے اس ایک دن پہلے پنچایت کے ایک غلط فیصلے نے مجھے یہاں پہنچا دیا تھا اور آج تک اسی ایک فیصلے کی سزا بھگت رہی ہوں۔ یہ کہہ کر خدیجہ وہاں رکی نہیں اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اسفند یار سے مل کر آئی ہے۔ اگلے دن خدیجہ کی طبیعت کافی بہتر تھی، اس لیے وہ معمول کے کام کے مطابق حویلی چلی آئی تھی اور اپنے کام انجام دینے لگی۔ تبھی تک اس نے حویلی میں اسفند یار کو نہیں دیکھا تھا، لیکن نہ جانے کیا بات ہے، اس کا رواں رواں اس کا منتظر تھا اور وہ اسے دیکھنے کی خواہاں تھی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اسفند یار اس کے حوالے سے
کیا فیصلہ کرتا ہے؟ اب تک تو اسے یہ پتہ چل گیا تھا کہ خدیجہ وہی لڑکی تھی جو پنچایت کے فیصلے کے زیر اثر اس حویلی میں آئی تھی، اور اسفندیار کے فیصلے کی وہ اس لیے منتظر تھی کہ اس کا فیصلہ ہی اس کے مستقبل کا تعین کرے گا۔ یا تو اسفندیار اسے اپنا لے گا اور اپنی بیوی بنا لے گا، جس کا چانس بہت کم ہے، اور یا پھر وہ پہلے کی طرح ہی اپنی زندگی گزارے گی، اور خدیجہ کی زندگی میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، بلکہ وہ یہیں پر رہ کر اسی طرح حویلی کی ملازمہ کی حیثیت سے اپنی زندگی گزارے گی۔ دوپہر کو کھانے کے وقت سارے اکٹھے تھے اور حویلی میں ایک جشن کا سما تھا۔ آج بڑے ملک صاحب بھی بہت خوش تھے۔ اسفندیار بھی میز پر بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ خدیجہ قریب ہی کھڑی تھی اور اس میز کو دیکھ رہی تھی کہ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ اس کا کام تھا کہ جیسے ہی کوئی چیز کم ہوتی یا کسی چیز کی ضرورت محسوس ہوتی تو وہ فوراً باورچی خانے سے لا کر رکھ دیتی۔ اتنے میں اچانک اسفندیار نے اسے مخاطب کیا اور کہنے لگا، خدیجہ آؤ تم بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ اس کی بات پر خدیجہ کا رنگ ایک دم زرد پڑ گیا اور وہ خوفزدہ نگاہوں سے اسفندیار کی طرف دیکھنے لگی، جبکہ میز پر بیٹھے باقی افراد بھی حیرت سے اسفندیار اور خدیجہ کو دیکھ رہے تھے، جبکہ خدیجہ نے بڑی مشکل سے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی، نہیں ملک صاحب، آپ کھانا کھائیں، ہم بعد میں کھا لیں گے۔ خدیجہ نے آہستہ سے یہ کہہ کر منع کر دیا، جبکہ اسفندیار کہنے لگا، نہیں، یہاں پر آؤ اور میرے برابر والی کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ تمہاری حیثیت اس گھر میں جو ہے اسی کے مطابق تمہیں رتبہ ملنا چاہیے۔ یہاں پر آ کر میرے برابر بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ اسفندیار کی بات نے جہاں خدیجہ کو بے حد حیران کیا تھا، وہیں پر حویلی کے باقی مکین بھی حیرت سے اسفندیار کی شکل دیکھ رہے تھے، جبکہ ملکانی صاحبہ دبے دبے انداز میں چیخیں تھیں اور کہنے لگیں، اسفندیار یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تمہیں معلوم بھی ہے خدیجہ کون ہے؟ تو اسفندیار نے ایک دم اپنا سر اٹھایا اور کہنے لگا، جی ماں جی، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں خدیجہ کون ہے، اسی لیے اسے اپنے برابر بٹھا رہا ہوں۔ اگر خدیجہ کے بھائی سے میرا بھائی قتل ہو ہی گیا تھا تو یہ قصور خدیجہ کا نہیں تھا۔ میں اس وقت کم عمر تھا، پنچایت کے فیصلے کے خلاف کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، ورنہ میں ضرور احتجاج کرتا اور کبھی اس عمر میں خدیجہ سے نکاح نہیں کرتا۔ لیکن اب چونکہ میں سمجھدار ہوں، عاقل اور بالغ ہوں، تو میں خدیجہ کی مرضی کے ساتھ اسے وہ رتبہ دوں گا۔ اگر وہ میرے ساتھ میں خوش ہے تو میں اسے اپناؤں گا اور ایک بیوی کا رتبہ دوں گا، اور اگر وہ مجھ سے علیحدہ ہو کر یہاں سے جانا چاہتی ہے تو میں تب بھی اسے نہیں روکوں گا۔ اب فیصلے کا اختیار خدیجہ کا ہے، اسے کوئی حق نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے جرم کی سزا کاٹے۔ اسفندیار کے سنجیدگی سے کہنے پر حویلی کے مقیم حیرت سے اس کو دیکھ رہے تھے، جبکہ بڑے ملک صاحب بالکل خاموش بیٹھے تھے، اور خدیجہ کی آنکھیں تو حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ خدا اس کے صبر کا پھل اتنے خوبصورت انداز میں اسے دے گا۔ جبکہ ملکانی صاحبہ نے ملک صاحب کو مخاطب کر کے کہا، آپ اسے روک کیوں نہیں رہے؟ کیوں نہیں اسے سمجھا رہے؟ جبکہ ملک صاحب کہنے لگے، تم نے سنا نہیں؟ وہ سمجھدار ہے، عاقل اور بالغ ہے، وہ اپنی مرضی سے فیصلے کر سکتا ہے، اور اگر اسے یہی مناسب لگتا ہے تو جس چیز میں اس کی خوشی ہے اسی میں میری خوشی ہے۔ ملک صاحب نے بھی جیسے ہتھیار ڈال دیے تھے، لیکن ملکانی صاحبہ اس رشتے کے لیے کسی طور پر بھی تیار نہیں تھی۔ ایک ایک کر کے سب وہاں سے چلے گئے، صرف خدیجہ اور اسفندیار ہی رہ گئے تھے۔ خدیجہ نے روتے ہوئے اسفندیار سے کہا، آپ نے یہ کیا کیا؟ اپنے گھر والوں کو میری وجہ سے کیوں ناراض کر دیا؟ آج وہ سب کتنے سالوں بعد خوش تھے اور آپ نے ان کی خوشی خراب کر دی۔ خدیجہ نے اسفندیار کو اس کی زیادتی کا احساس دلایا تو وہ کہنے لگا، میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ میری زیادتی ہے، لیکن یہ سب کرنا بہت ضروری تھا۔ رات جب میں تم سے ملا تھا تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ تم اس حویلی میں اس درجے کی زندگی گزار رہی ہوگی۔ مجھے اپنی بھی غلطیوں کا احساس ہوا اور اسی لیے میں نے انہیں سدھارنے کا سوچ لیا۔ اب تم بتاؤ، کیا تمہیں میرا ساتھ قبول ہے؟ اسفندیار نے ایک دم یہ کہہ کر اس کے آگے ہاتھ پھیلا دیا، اور خدیجہ کوئی پاگل تھوڑی تھی جو اپنے صبر کے پھل کو اس طرح خراب ہونے دیتی۔
اس نے ایک دم سے اسفندیار کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور شرماتے ہوئے اقرار میں سر ہلا دیا۔ اسے اب اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ اس کی آنے والی زندگی میں مشکلات کہیں بھی نہیں ہوں گی، بلکہ وہ ایک خوشحال اور اچھی زندگی گزارے گی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔